آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسی طرح ہے جس طریقے سے نظر آ رہا ہے؟ نہیں، یہ باریک واردات ہے، اور واردات اس طریقے سے ہے کہ جب لیڈر آف دی ہاؤس جا چکے ہیں نماز جمعہ سے پہلے، اگر آپ نے ریزولوشن لے کر آنی ہے تو لے آئیں پہلے، پھر اب نماز جمعہ کے بعد کا ویٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اور جب آپ کا جو ہے کورم بھی پورا نہیں ہے، کورم پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا سینیٹر عدنان صاحب کو، وہاں پر کھڑے ہو کر تقریر سے بہتر وہ جب یہ ریزولوشن انہوں نے کی تو ساتھ ہی کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیتے، تو طریقہ کار تو موجود تھا، لیکن ان کو شاید اس طرح ریئیکٹ نہیں کر سکے۔ آپ کہہ رہے ہیں ایک باریک واردات تھی۔ ایک باریک سا سوال آپ سے اگر کروں کہ سیاسی جماعتیں جیسے آپ نے کہا کہ کورم پوائنٹ آؤٹ کر سکتی تھی، واک آؤٹ کر سکتی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، کسی نے ایسا کچھ نہیں کیا؟ نہیں، وہ بیسکلی ان کو دے ور نوٹ ریڈی۔ یہ سارا ہے کہ اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ آپ کے چیئرمین سینٹ صاحب ہیں، صادق سنجرانی صاحب، اور انہوں نے ہی یہ تمام بہت سیریس بات کر رہے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ میں جی بالکل ماسٹر مائنڈ ہے۔ انہوں نے آج ویسے تو نارملی ان کے جمعے کے دن الاؤ ہوتے ہیں، جو صحافی جا سکتے ہیں وہاں پر، جو رپورٹرز سے ریگولر کور کرتے ہیں، آج انہوں نے منع کیا تھا کہ صرف سینیٹر آ سکتے ہیں، اور یہ بیسکلی کوئی ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی، کوئی ایسا بزنس بھی نہیں تھا کہ جس وجہ سے انہوں نے کہا کہ صحافیوں کو الاؤ نہیں کیا یار 4 سینیٹرز بول گئے تھے، وہاں موجود تھے، 2-4 سینیٹرز بول گئے تھے ہمارا یہ پلان ہے، اور ہم میرے سورس جو وہاں پر موجود ہیں، میں پارلیمنٹ اب ان کو معلوم ہے کتنا عرصہ کور کرتا رہا ہوں، تو کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی کہ وہ انہوں نے کوئی جیمز بانڈ بنے تھے اور ہمارے تک خبر نہیں پہنچنی تھی۔ خبر پہنچ چکی ہے، واردات ڈالی ہے، لیکن بڑا باؤنس بیک کیا، بڑا سخت ریئیکشن آیا ہے۔ اور جو بہرمن تنگی صاحب ہیں ان کو تو شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے، ان کو جو پاکستان پیپلز پارٹی نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے سیکریٹری جنرل میجر حسین بخاری صاحب نے، دونوں جماعتوں کے وہی سیکریٹری جنرل ہیں ویسے، لیکن انہوں نے جو ہے نا 4P سے کہ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ التوا چاہتی بھی ہیں اور بول بھی نہیں پاتی۔ ایک سوال یہ آپ کے سامنے رکھوں گا، دوسرا سوال آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ 8 فروری کے عام انتخابات بالکل ہونے چاہیے، اور اگر جس کی ضرورت بھی ہے، لیکن ایک سیاسی سوال کے ساتھ ساتھ ایک ضمنی سوال یہ بھی ہے، کیا اس انتخابات کے نتیجے میں ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام آ جائے گا؟ جی بالکل آ جائے گا۔ صحیح، اگر انتخابات ہوتے ہیں تو غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ ختم ہوگی۔ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی چودراہٹ آج قائم ہے، الیکشن ہو جائیں گے تو پاور ان کے پاس رہے گی نہیں، تو پیچھے بیٹھ کر بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اپنی جو ہے وہ یہ نگران حکومت کے لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، غیر سیاسی لوگ ہیں، مکس ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے نا کہ ایک بندے کے پاس تو طاقت ہوتی نہیں ہے نا، وہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، جب ڈکٹیٹرشپ نہ ہو تو پھر طاقت تو ڈیوائیڈ ہوئی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک، تو اس لیے ہر بندہ ہے۔ اب دیکھیں یہ بات دیکھ لیں کہ جی 2 مہینے میں انہوں نے رپورٹ مانگی ہے، تو 2 مہینے میں ان کا بالکل جو اپنا ٹینیور ہے بطور چیئرمین سینٹ وہ اینڈ ہونے والا ہوگا مارچ میں، جی مارچ میں، تو بالکل اینڈ ہونے والا ہوگا۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا بھی چاہ رہے ہیں، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی، الیکشن بھی لڑنا چاہ رہے ہیں، پھر ان کو زرداری صاحب نے کہا بھی تھا کہ کسی کے پیچھے نہیں لگتے، ٹھیک ہے، سیاستدانوں سے رہو، ہاں، تو وہ بھی ان کا مشورہ تھا، پتہ نہیں وہ سمجھے نہیں سمجھے۔ آپ کے خیال میں انہیں سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ سمجھ آ گئی ان کو، سمجھ آ گئی، اور یہ اس کے بعد کی پریکٹس ہے؟ نہیں، بعد کی پریکٹس نہیں، یہ پہلے سے جو چیز پلان تھی، لیکن سمجھ ان کو آ گئی ہے جو آج ریئیکشن آیا اس کا۔ صحیح، اور یہ بیسیکلی ان کا کور گروپ تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کی صورت میں سیاسی اور معاشی استحکام آ جائے گا۔ ان کا کور گروپ تھا جس نے یہ پلان کیا تھا کہ پرابلم کیا ہے، جو اس وقت عابد زبیری صاحح بھی فرما رہے تھے نا کہ جی پہلے بھی الیکشن کی تاریخ تھی لیکن وہ الیکشن نہیں ہو پائے، اور جو بھی ہوا حسن یہ ریالٹیز تو ہیں نا، نہیں تو سنیں نا، پھر جواب تو سنیں نا، میں اس کو وہی بتا رہا ہوں جواب۔ اس ٹائم آپ کی سیکیورٹی جو ایجنسیز تھی وہ کہہ رہی تھی کہ ہم سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے، صحیح، لیکن اب کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جہاں پر الیکشن کمیشن کو ہماری ضرورت ہے we will ensure security۔ تو مجھے اپنی افواج کے اوپر، اپنے دفاعی اداروں کے اوپر مکمل بھروسہ ہے، اعتماد ہے، وہ یہ 100% آپ کو تحفظ دیں گے۔ ایک چیز، دوسری بات جہاں آگی، جہاں پر سردی کی شدت ہے، کچھ مسائل ہیں، تو سردی کے حوالے سے اگر بہت ہی ناگزیر ہے، اگر برفباری ہو رہی ہے تو ان 2 حلقوں کو چھوڑ دو یار۔ لیکن جو عابد زبیری صاحب نے چیز اسٹیبلش کی کہ آئین کی اور پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی باتیں ہم عدالت سے سن رہے ہیں، جب ماضی کے حوالوں سے ہیں تو اس حوالے سے بھی اتنی ہی سپرمیسی دی جائے گی؟ نہیں، اس حوالے سے سپریمیسی آف پارلیمنٹ تو ہے، لیکن میں نے کیوں کہا واردات ہے یہ؟ دیکھیں سینٹ اب اس واردات ہے یا واردات نہیں ہے، اس کا تعین تو سپریم کورٹ نہیں کرنا۔ نہیں، سپریم کورٹ، کیونکہ 8 فروری سپریم کورٹ کی دی گئی، یہ معاملہ نہیں جائے گا نا، سپریم کورٹ میں معاملہ، دیکھیں جو فلور آف دا ہاؤس پارلیمنٹ نے کوئی چیز کر دی ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، اب اس کو سپریم کورٹ اس کو طلب نہیں کر سکتی۔ تو میں ایک بات کروں گا، وہ بھائی اس سے بحث ہو جائے گی، مطلب بات یہ ہے کہ جو میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ ایک جو جس طرح منظم طریقے سے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کی بیشنگ کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر،
اسی کا تسلسل ہوگا کیونکہ انتخابات میں ہار ہوگی اور انتخابات میں وہ سیاسی جماعت جب ہارے گی تو جو سوشل میڈیا کی بہت بڑی چیمپئن ہے اس نے پھر یہی کہنا ہے کہ یہ انتخابات جالی تھے. ان کا ایک وتیرہ رہا ہے. تو پھر اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ تو وہ تو انہوں نے سوچا ہوا ہے. تو کیا پوری ریاست پاکستان کو ٹھیک ہے وہ جرمغال بنا لیں گی؟ کیا وہ ہوسٹیج ہو جائیں گے؟ سپریم کورٹ میں 2 اہم مقدمات ہیں، ایک 62(1)(f) کی تشریح کے حوالے سے اور دوسرا مقدمہ پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کے حوالے سے. ان کا جو بھی فیصلہ آئے گا اس کا پاکستان کی سیاست پر اور 8 فروری کے عام انتخابات پر ایک گہرا اثر ہوگا. چونکہ حسن کورٹ کو بھی کور کرتے ہیں، چاہوں گا کہ حسن سے ابتدا کروں. حسن، 62(1)(f) کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے پاکستان کی سیاست پر، اور پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ ان کے پاس ہوگا یا نہیں؟ نہیں، بلہ تو مجھے بظاہر اب ان کے پاس رہتا دکھائی نہیں دے رہا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بلہ ان کے پاس رہنا نہیں چاہیے. میری اگر خواہش پوچھیں تو میں تو چاہوں گا کہ بلہ ان کے پاس ہو. میری اور آپ کی خواہشوں پہ تو چیزیں نہیں چل سکتی، لیکن میری خواہش پر یہ معاملہ چلے گا نہیں. اس میں بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ جو بیٹ کا سمبل یا کوئی بھی سمبل جو تمام امیدوار کو بطور سیاسی جماعت پی ٹی آئی انتخابات میں نہیں جائے گی. صحیح. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ ان کے حالات کشیدہ ہیں الیکشن کمیشن سے. تو ان کو بڑے محتاط طریقے سے اپنے انتخابات کرانے چاہیے تھے. بڑے بڑے سینئر وکلا موجود تھے اور ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ کانسٹیٹیوشن آف پی ٹی آئی کیا کہتا ہے. تو تحریک انصاف کے آئین کے خلاف جا کے جب انہوں نے انتخابات کرائے تو ان کی کاسٹ اب ان کو پے کرنی پڑ رہی ہے. صحیح. دوسرا سوال 62(1)(f) 62(1)(f) کے حوالے سے جی، یہ تو اس کی پہلے جو تشریح کی تھی وہ تشریح دوبارہ شاید ہوگی، اور شاید یہ بھی ممکن ہے کہ سپریم کورٹ جو الیکشن ایکٹ ہے اسی کے تحت یہ انتخابات کرانے کی اجازت دے دے، یعنی نائلی کی مدت 5 سال، اور پھر اس کے حوالے سے جو مزید قانون سازی کے لیے یا آئینی ترمیم کے لیے گائیڈ لائنز دے دیں، پارلیمنٹ کو یہ میٹر ریفر کر دے. صحیح. اور ٹائم فریم دے دے کہ 6 مہینے، سال، 1.5 سال میں آپ نے یہ کرنا ہے، یا نئی اسمبلی جب بھی وجود میں آئے تو وہ اس ایشو کو طے کرے. تو یہ ممکنات میں سے ہیں. اب دیکھیں کہ کیا یہ نتیجہ برآمد کرتا ہے. اور آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ سینٹ میں جو آج معاملہ ہوا ہے وہ سپریم کورٹ میں موضوع بحث نہیں بنے گا. نہیں، موضوع بحث نہیں، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. صحیح. ٹھیک. سپریم کورٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے ٹھیک ہو گیا پارلیمان کے اوپر. اس کے علاوہ ایک اور 2 چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی. شیر افضل مروت صاحب ایک مختلف نیریٹو کے ساتھ، بیرسٹر گوہر ایک مختلف نیریٹو کے ساتھ، اکونامسٹ کا آرٹیکل ایک تیسرے نیریٹو کے ساتھ. تو ابھی تک نیریٹوز کے گرد پی ٹی آئی کھیل کیا کھیل رہی ہے؟ نیریٹو تو بڑا مضبوط ہے، انہوں نے بنا لیا ہے اور آپ کو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. آپ ان 3 میں سے کون سے نیریٹو کو اسٹرانگ سمجھتے ہیں؟ مظلومیت والے نیریٹو ہے ان کا. لٹ کے پٹ کے بڑا ظلم ہو رہا ہے جناب. ہمیں نامینیشن فائل نہیں کرنے دیے جا رہے، لیکن سب سے زیادہ نامینیشن ان کے فائل ہو رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں جو اٹھا لیا گیا ہے. وہ ایمان طاہر صاحب اور میجر طاہر صادق صاحب کے حوالے سے آپ نے دیکھا وہ پھر کیا ہوا. یعنی وہ چیزیں اس طرح پروجیکشن اس طرح کی جا رہی ہے، پروجیکشن اس طرح کی جا رہی ہے جیسے بہت بڑا ظلم ہے. جیسے بلال ورک صاحب والی ویڈیو، وہ 8 دسمبر کا ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، زخمی ہوئے، سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی ٹویٹ کر رہے ہیں اور یہ نامینیشن اور پولیس کے اوپر الزام عائد کر رہے ہیں. یعنی اس قسم کا نیریٹو بلڈنگ وہ کر رہے ہیں مظلومیت کا کہ جو ہماری مطلب پریویس پولیٹیکل ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا. صحیح. سب سے کہتے ہیں ہم سے جناب نامینیشن چھینے جا رہے ہیں، پھر سب سے زیادہ نامینیشن ان کے زیادہ نکلے. یہ بتائیے گا کہ کون سا نیریٹو ان کا اسٹرینتھنڈ ہے اور آگے چلے گا 3 میں سے؟ دیکھیں، افیکٹو عوام کو ووٹ حق کے حصول کے لیے شاید کوئی بھی نہیں، کیونکہ لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. سچ اگر بولیں گے تو وہ نیریٹو ان کا بکے گا.